قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ اسلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات اور آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو مصر میں دو قومیں آباد تھیں۔ ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور دوسری قبطی قوم۔ قبطی قوم اپنے زمانے کے بادشاہوں کو خدا سمجھتی تھی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بربادی کا سبب بنے گا، اس لیے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس صندوق کو دریا میں تیرتے ہوئے دیکھا تو صندوق منگوا لیا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو اس میں ایک بچہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر پالنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو مصر سے ہجرت فرما کر مدین چلے گئے۔ پھر جب وہاں سے واپس مصر آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ انہیں مصر والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر ان کے ساتھ بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون اور مصر والوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی۔ ان لوگوں نے نبیوں کی بات ماننے کی بجائے مقابلے کی ٹھان لی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے مصر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کو سانپ بنا کر دکھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپ نگل گیا۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ ان کی سچائی پر ایمان لے آئے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود فرعون اور اس کی قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے بلکہ ان پر ظلم و ستم شروع کر دیے۔ جب فرعون اور اس کی قوم کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم سمندر اور فرعون کے لشکر کے درمیان پھنس گئی۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارے۔ آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر میں سے سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت دریا میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ سمندر پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک وادی میں پہنچے۔ وہاں سخت گرمی تھی اور کھانے پینے کا سامان نہ تھا۔
ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر کئی انعامات کیے۔ بادل ان پر سایہ کیے رہتا تاکہ وہ گرمی سے محفوظ رہیں۔ ان کے پینے کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ ان کی خوراک کے لیے آسمان سے مزیدار کھانا اتارا گیا جسے من سلویٰ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پر اور بھی بہت سے احسانات کیے گئے لیکن انہوں نے قدر نہ کی۔ اس وادی میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور نامی پہاڑ پر بلایا اور آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا۔ جب آپ علیہ السلام اسے زمین پر ڈالتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سانپ بن جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا تو اللہ تعالیٰ نے پانی میں راستے بنا دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ جن پیغمبروں کا ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم فرعون کے سامنے انتہائی جرأت سے حق کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی کی زندگی عطا کی۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ یہ حق و باطل کے معرکوں میں سے ایک عظیم معرکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تکبر اور ظلم کو رسوا کیا اور عاجزی، مظلومیت اور صبر کو فتح عطا فرمائی۔ حق کا انکار کرنے والوں کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور نیکی کے راستے پر چلنے والوں کو عظیم مرتبہ عطا ہوا۔